حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 فروری منگل کا دن ہے اور 22 رجب ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ترکی کی۔ ترکی میں آنے والے زلزلے کے بعد حکمرانوں کا رد عمل اور حکمرانوں کا اپنی عوام کے لیے میدان عمل میں آ کر کام کرنا، اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا، اور حکومتی اداروں کا عوام کے لیے کیا کام ہے اور کس طرح وہ کام کر رہے ہیں۔ ترکی اور شام میں زلزلہ آنے کے بعد ترک صدر طیب رجب اردوان گھر میں نہیں بیٹھے، وہ نہ ہی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر ان علاقوں کا صرف سرسری دورہ کیا اور خانہ پوری کی، بلکہ انہوں نے متاثرہ علاقوں کا باقاعدہ خود دورہ کیا۔ وہاں پر جا کے انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی، اور ترکی میں 7 دن کے سوگ کے اعلان کے بعد ترک صدر نے متاثرہ علاقوں میں جا کر لوگوں سے گھر گھر ملاقات کی، وہاں پر لگے ہوئے کیمپوں میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارا اور اپنی عوام کو اپنے ہونے کا احساس دلوایا۔ وہاں پر امدادی کارروائیوں کا جائزہ بھی لیا، مکمل طور پر جائزہ لیا۔ یہ بھی نہیں صرف خانہ پوری نہیں کی، بلکہ تمام تر کام اپنی عوام کے دکھ میں شریک ہو کر کیے۔ وہاں پر متاثرہ خاندانوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے بچوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کے غم میں برابر شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ زخمیوں کی عیادت کی۔ اس مشکل وقت میں اپنی عوام کو اس بات کا احساس دلایا، ان کو بتایا کہ ہم آپ کے خادم ہیں، اور ان کو اس بات کے لیے ان کے مکمل طور پر احساس دلوایا۔ اور اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کام جاری ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک 6 فروری کو آنے والے زلزلے کے بعد اموات بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ زلزلہ آنے کے بعد ترکی میں 31,000 سے زائد لوگ اور شام میں 5,000 سے زائد لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، جو کہ مکمل طور پر 37,000 سے زائد بن جاتے ہیں۔ آگے بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی، جو ہے وہ ریڈ کریسنٹ، افغان ریڈ کریسنٹ، افغان ہلال احمر، جو وہاں کی ایک مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے، جو کمیونٹی ہے، چیریٹی فاؤنڈیشن ہے، اس کے جو ہیں وہ جنرل ڈائریکٹر مولوی متی اللہ حق صاحب نے ترک سفیر جہاد ارگین سے ملاقات کی اور ترکی میں ہونے والے اس نقصان پر گہرے صدمے اور تعزیت کا اظہار کیا۔ اور اس موقع پر انہوں نے افغان ریڈ کریسنٹ کی طرف سے 4.5 ملین افغانی کی امدادی رقم پیش کی، اور بتایا کہ یہ امدادی اسلامی بھائی چارے، انسان دوستی، ہمدردی اور اخلاص کی بنیاد پر ہے، اور ہم اس مشکل وقت میں اپنے ترک برادران اور دوسرے متاثر ہونے والے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ اب بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ کل شام صبح کابل کے ضلع ہاشت میں بہت اہم داعش کے چھپے ہوئے گروہ کی نشاندہی کی گئی اور ان کے خلاف آپریشن سٹارٹ کیا گیا، اور انہوں نے بتایا کہ ابھی تک کچھ ممبرز مار دیے گئے ہیں۔ مزید بتایا کہ علاقے میں بہت زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے آپریشن میں کو احتیاطی تدابیر لے کر کیا جا رہا ہے، کہ احتیاط سے آپریشن کیا جا رہا ہے تاکہ عوام الناس کو نقصان نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ یہ گروپ بہت اہم گروپ تھا جو کہ کابل میں حالیہ ہونے والے حملوں اور جرائم میں ملوث تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ اس گروپ میں بہت سارے غیر ملکی افراد بھی شامل ہیں۔ بات کریں گے صوبہ ہرات کے گورنر اور منسٹری آف فارن افیئر کے نمائندوں کے تعاون سے صوبہ ہرات کے ملکی تاجروں نے $56,500 امدادی زلزلہ متاثرین کے لیے اکٹھے کیے ہیں، اور صوبہ ہرات میں ترک کونسل کو یہ جمع کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے افغانستان میں بیگرز کلیکشن کمیٹی کی۔ اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی ملا برادر عبد الغنی صاحب کی سربراہی میں بیگر کلیکشن کمیٹی کا کام آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے شروع کیا گیا تھا، جس کا مقصد وہاں پر افغانستان میں مانگنے والے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ان کے بارے میں پتہ لگانا کہ کون سے ان میں حقدار ہیں اور کون سے پیشہ ورانہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں سے سیکیورٹی رسک کو ختم کرنا تھا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان لوگوں میں مکس ہوتے ہیں اور وہ ملک میں
बदअमनी का शिकार मुल्क को बदअमनी की तरफ धकेलते हैं और उसके में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इसी सिलसिले में इस कमेटी ने बताया कि काबुल में उन्होंने अभी तक 28,433 मांगने वालों को इकट्ठा किया है, जिनमें 12,272 औरतें शामिल हैं और जिन औरतों में 6,655 पेशा तौर पर काम करती हैं और 5,617 ज़रूरतमंद हैं। इसके अलावा कमेटी ने बताया कि उन्होंने 3,716 मांगने वाले आदमियों को इकट्ठा किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगाया कि 1,193 लोग ज़रूरतमंद हैं और 2,523 आदमी पेशा वाराना तौर पर काम कर रहे हैं। इसको उन्होंने एक अपना प्रोफेशनल बनाया हुआ है। कमेटी ने कुल 12,445 बच्चों को मांगते हुए इकट्ठा किया और उनमें से उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 4,359 ज़रूरतमंद हैं और 8,016 बच्चे जो हैं वो प्रोफेशनल तौर पर वो एक अपने पेशे के तौर पर काम करते हैं, उनको उन्होंने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके अपने घर वाले इस काम के तरफ उन्होंने लगाया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इन ज़रूरतमंद बच्चों में से 70 बच्चे जो बेआसरा हैं, जिनका आगे पीछे कोई नहीं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल अफेयर की सरबराही में लिया गया है और उनको बोर्डिंग स्कूल्स में दाखिल किया गया, जहां पर उनको मुकम्मल ट्रेनिंग्स और तलीम दी जाएगी और इसके अलावा उनकी मुकम्मल देखभाल, रिहाइश, तलीम, खाना पीना इस मिनिस्ट्री की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा तमाम तर ज़रूरतमंदों को इस्लामी अमारात अफ़गानिस्तान माहाना कैश नगद रकम दे रही है ताकि वो अपने रोज़मर्रा के मामलात को खुश सलूबी से हल कर सकें, और यही इस्लाम है। इस्लाम जब आएगा तो इस्लाम किसी को भूखा भी नहीं मरने देगा और इस्लाम इस तरह जो मांगने वाले लोग होते हैं उनको भी नहीं रहने देगा। इस्लाम तमाम तर चीज़ों का हल है और निज़ाम इस्लाम का ही निज़ाम है जो हमें हमारी बका है और हमें तरक्की दे सकता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।